کے دل میں موت نہیں آئی. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ارے نبی کی موت ایسے ہے جیسے تم نے ایک چراغ کو جلا دیا, اوپر پیالہ رکھ دیا. یہ پیالہ چراغ کی روشنی کو بجھاتا نہیں ہے بلکہ چراغ کی روشنی کو چھپا لیتا ہے. فرمایا نبی پہ جو موت آئی ہے یہ موت کے پیالے نے آگے نبی کی موت کو چھپایا ہے, نبی کی موت کو ظاہر نہیں کیا. امت پہ موت آتی ہے, ارے حیات ختم ہو گئی تو پیچھے والا بارش بن گیا. نبی کی حیات نظر آ رہی تھی اب چھپ گئی ہے لہذا بارش کوئی نہیں بنتا. فرمایا نبی نے فرمایا اللہ نور سو, ارے لوگوں ہم نبی کسی کو بارش نہیں بناتے, ہمارے پر ظاہری موت تو آتی ہے ہمارے دل پر موت نہیں آتی. نمبر 2 مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ما ترکنا ہو صدقہ. فرمایا نبی جو چھوڑتا ہے یہ صدقہ ہے. توجہ رکھنا, قاسم نانوتوی نے عجیب دلیل دی ہے دیکھیں تو اکاش علماء قاسم نانوتوی کے علوم پہ غور کرے. قاسم نانوتوی نے فرمایا ما ترکنا صدقہ, جو ہم نے چھوڑا وہ نبی کا صدقہ ہے. فرمایا صدقہ کب ہے جب نبی دنیا چھوڑے تو صدقہ ہے. اور صدقے کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی صدقہ کرے تو حالت حیات میں صدقہ ہوتا ہے, حالت موت میں صدقہ نہیں ہوتا. جب نبی دنیا چھوڑتے ہوئے اپنے مال کو صدقہ کہہ رہا ہے یہ دلیل اس بات کی ہے نبی زندہ ہے. یہ دلیل اس بات کی نبی نہیں سمجھے نبی خدا کی قسم کیا قاسم نانوتوی کے علوم. اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا, میں سمجھانے کی بات نہیں کرتا, کوئی سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے. حضرت قاری محمد طیب دیوبند کے 40 سالہ محتمم فرمایا میں نے حضرت یہاں پہ حیات کو سبقن پڑھا تو مجھے سمجھ آئی ہے, میں نے سبقن پڑھا تو مجھے سمجھ آئی ہے. خیر بیان کر رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی کا فلسفہ بڑی عجیب بات کی ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں فرمایا توجہ رکھو, ارے نبی کو رب نے بنایا مٹی سے, ہمیں بھی رب نے بنایا مٹی سے. فرمایا مگر تم اس کو توہین نہ کہنا, ارے ایک مٹی تمہاری اور میری ہے اور ایک مٹی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی کی ہے اور ایک مٹی حضرت خاتم الانبیاء کی ہے. فرمایا تمہاری اور میری مٹی یہ زمین والی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ مٹی, نبی کی مٹی جنت والی ہے, ہمارے پیغمبر کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. فرمایا دنیا کی مٹی میں اصل موت ہے, پانی ملتا ہے تو تازہ ہو جاتی ہے, پانی نہیں ملتا زمین بنجر بن جاتی ہے, اور جنت کی مٹی ہمیشہ تازہ رہتی ہے. نبی کی مٹی جنت والی ہے اور جنت کی مٹی پہ موت نہیں حیات ہی حیات ہے, موت نہیں ہے حیات ہی حیات ہے. تم ڈر کر کہتے ہو تمہارا عقیدہ نہیں ہے. بلند آواز سے کو عقیدہ حیات النبی زندہ باد, سب کو عقیدہ حیات النبی زندہ باد, عقیدہ حیات النبی زندہ باد. ہم پیغمبر کے عاشق ہیں, عاشق کو عقیدہ چھپانے میں جھجک کیسے ہوئی؟ یہ کوئی بات ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا توجہ رکھنا. فرمایا میری اور تمہاری مٹی زمین والی, آدم سے لے کر عیسیٰ کی مٹی جنت والی, خاتم الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. فرمایا جنت کی مٹی میں حیات ہوتی ہے, موت نہیں ہوتی. جنت میں آدمی سوئے گا نہیں, سوئے گا بھی نہیں, ہمیشہ جاگتا رہے گا, ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن سونا چاہے سو تو سکتا ہے نا, اگر سونے پر تھوڑی دیر کے لیے, اگر تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو وہ عارضی ہوگا, حقیقت میں جاگنا ہوگا. فرمایا پیغمبر کی مٹی تو جنت والی ہے, اگر موت آئی ہے تو عارضی ہے, اصل پیغمبر کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے, اصل پیغمبر کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جب حجرے میں تھے تب بھی زندہ, نبی آج روزے میں ہے تو اب بھی زندہ. نبی جب حجرے میں تھے بولیے نا تب بھی زندہ, نبی آج روزے میں ہے تب بھی زندہ. اللہ کے پیغمبر کے حجرے بنے, اللہ کے پیغمبر کے مکانات بنے تو شاعر نے نبی کے حجرے کو دیکھا, عاشق رسول نے کہا بڑا عجیب جملہ, کہتے یا بدی ادل والعنجی لگا سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجهك المامور حجتنا یوم یات الناس بالحججی. اتنے گا یا بدی ادل والعنجی, حسن و جمال والے پیغمبر لگا سلطان علی المہجی, دنیا والے جسم پہ حکومت کرتے ہیں, تیری ہمارے دل پہ حکومت ہے. ان بیتن انت ساکنہ, یہ جملہ یاد کر لو, ان بیتن انت ساکنہ, ان بیتن انت ساکنہ, ان بیتن انت ساکنہ. حضور جس گھر میں آپ ساکن رہائش پذیر ہیں وہ گھر سورج کا
فَجُوْكَ الْمَامُونُ حُجَّتُنَا يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَجِ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اپنے اعمال بطور دلیل کے لائیں گے. حضور ہم آپ کا مبارک چہرہ بطور دلیل کے لائیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا لائے؟ لوگ اللہ پوچھیں گے کیا لائے؟ لوگ کہیں گے عمل لائے. ہم سے پوچھیں گے رب کیا لائے؟ کہیں گے اللہ کچھ نہیں لائے. حضور کا چہرہ اللہ کچھ نہیں ہے، نبی کا مبارک چہرہ. اللہ اپنے چہرے کے ماننے والے ہیں. یوم یأتی الناس بالحجج، توجہ رکھنا. تو جس نے پیغمبر کے حجرے کو دیکھا کہتا ہے ان بیتن انت ساکن ہو. اور جس نے پیغمبر کے روزے کو دیکھا، امام نووی نے مناسک میں لکھا ہے، ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے. لیکن تو بڑا عجیب واقعہ، محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی پیغمبر کا عاشق تھا، پیغمبر کے روزے پر آیا. کہتے یا خیر الرسل، اے اللہ کے بہترین پیغمبر، میں آیا ہوں آپ کے بعد، میں نے گناہ کیا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگو، مجھے معاف کر دے. اس نے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر کوئی آدمی جرم کر لے پھر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور نبی اس کے لیے رب سے گناہ کی معافی مانگے، رب اسے معاف کر دیتے. کہتے حضور میں آج آپ کی خدمت میں آئے ہو، میں نے جرم کیا، میں خود بھی معافی مانگتا ہوں، میں رب سے آپ بھی معافی مانگے. ارے پیر محل کے مسلمانوں، توبہ کے رہنے والوں، اللہ تمہیں پیغمبر کے روزے پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذہن بنا لو، پیغمبر روزے میں زندہ، پیغمبر کے روزے پہ جا، صلاۃ و سلام بھی پڑھ. اس نظریے کے ساتھ نبی قبر میں سن رہے ہیں اور پیغمبر کے روزے پہ جا کے تو کہتے حضور غلام آیا جس نے زندگی بھر جرم کیے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی میرے لیے معافی کی دعا مانگو. نبی دعا مانگے گا، رب تجھے معاف کر دے گا. محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی کہتے ہیں اس عاشق رسول نے پیغمبر کے روزے پہ آیت پڑھی حضور میں نے گناہ کیا، معافی مانگتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اس نے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے کلام کیا. کہتے یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو فتاب من طیبہن من القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو. یہ جملہ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو، حضرت آپ اس مبارک مٹی میں آرام فرما ہے جو کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے وجود کے ساتھ حضور کے روزے کی مٹی جو ملی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ کرسی سے اعلیٰ، یہ کعبہ سے اعلیٰ، یہ عرش اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو فتاب من طیبہن من القاء والاکم. حضور آپ کے روزے کے عطر کی برکت سے رب نے پورے جہان کو معطر کر دیا ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ ساکن ہیں. اس نے پیغمبر کا حجرہ دیکھا تو کہا ان بیتن انت ساکن ہو، آپ اس گھر میں ساکن ہیں. اس نے پیغمبر کی قبر کو دیکھا، کہتے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور آپ اس قبر میں ساکن ہیں. معلوم ہوا جس نے پیغمبر کو حجرے میں دیکھا وہ سمجھتا پیغمبر حجرے میں زندہ، تبھی تو ساکن کہا. جو پیغمبر کے روزے پہ گیا اس نے حضور کو کہا آپ قبر میں ساکن ہیں. اس کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ ہے. ارے ساکن زندہ تو کہتے ہیں، ساکن مردے کو تو نہیں کہتے نا. تو جس نے حجرے کو دیکھا کہتا ان بیتن انت ساکن ہو، اور جس نے پیغمبر کے روزے کو دیکھا کہتا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور اس قبر پہ میری جان فدا ہو جائے جس قبر پہ آپ ساکن ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں عفت بھی ہے پیغمبر، اس میں سخاوت بھی ہے. پھر اگلا جملہ امام نووی نے مناسک کا ذکر کیا ہے اور ابن عساکر نے تو نقل نہیں کیا. امام نووی کہتے ہیں اس عاشق نے دو شعر اور بھی پڑھے تھے. کہتے انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا علی من السلام علیکم ما جرى القلم. اس نے کہا حضور میں آپ کے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر انت الشفیع الذی ترجا شفاعته، اللہ آپ کی شفاعت اس وقت قبول کرے گا علی الصراط ما زلت القدم، جب وہ صراط پہ قدم پھسلنے لگیں گے. وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کو نہیں بولتا. من السلام علیکم ما جرى القلم، اللہ کے پیغمبر آپ پر بھی سلام ہو، آپ کے ابو بکر عمر پر بھی سلام، دونوں پر سلام. حضرت مولانا
پکاڑوی رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے، اسکول ماسٹر بھی تھے، علماء کے بھی استاد تھے، بچوں کے بھی استاد تھے۔ حضرت پکاڑوی اسکول میں تھے، ایک بدعتی ماسٹر نے ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگائی۔ اس نے کہا یہ مولانا امین پکاڑوی تو سنی نہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے مولانا پکاڑوی کو بلا کے پوچھا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں تم سنی نہیں، فرمایا جو مجھے کہتا ہے سنی نہیں اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا تو ماسٹر نے کہا کہ تو کہتا ہے سنی نہیں، وجہ؟ اس نے کہا جی یہ مولوی امین پکاڑوی درود نہیں پڑھتا۔ حضرت نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا تو کہتا ہے درود نہیں پڑھتا، یہ تو پڑھتا ہے۔ اس نے کہا سر جی پڑھتا تو ہے مگر یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا۔ فرمایا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو میں درود کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کہتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا، یہ تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد تو کہتا ہے مگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ فرمایا بالکل جھوٹ بولتا ہے، جب میں پیغمبر کے روزے پہ جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا تم کیسے کہتے ہیں سنی نہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ سر جی میں کہتا ہوں یہ درود وہاں وہ پڑھتا ہے جہاں یہ چاہتا ہے، میں درود وہ وہاں پہ پڑھتا ہوں جہاں پہ جو نبی چاہتا ہے۔ بس فرق یہ ہے، نبی چاہتا ہے درود ابراہیمی پڑھو، میں نے وہ پڑھا۔ فرمایا جنازہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، میں نے جنازے میں کھڑے ہو کر پڑھا۔ پیغمبر کے روزے پر جائیں تو یا رسول اللہ کہہ کر پڑھے، میں نے وہ پڑھا ہے۔ تو نبی کی بات ماننے والے کو سنی کہتے ہیں اور نبی کی بات نہ مانے تو اس کو بدعتی کہتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا مولانا میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ عبدالحکیم میں نقل کیا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب تم جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، تم کیسے سنی ہو؟ میں نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اور پکے سنی ہے۔ کہتے ہیں تم نہیں مانگتے، میں نے کہا ہم تو مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا سنت ہے، میں نے کہا بالکل سنت ہے۔ کہتے ہیں پھر تمہارے دیوبندی نہیں مانگتے، میں نے کہا مانگتے ہیں تجھے نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی کیسے؟ میں نے کہا ہم علماء دیوبند کہتے ہیں آدمی فوت ہو جائے تو غسل دو، پہلے غسل کے بعد کفن دو، کفن کے بعد جنازہ پڑھو، جنازے کے بعد قبر میں دفن کرو اور دفن کے بعد دعا مانگو۔ یہ دعا جنازے سے پہلے ہے جنازے کے بعد ہے؟ کہتا ہے جنازے کے بعد ہے۔ میں نے کہا جنازے کے بعد تو ہم نے دعا مانگی ہے۔ کہتا ہے جنازے کے فوراً بعد نہیں نہ مانگتے، میں نے کہا مانگتے تو بعد میں ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ فوراً بعد چودھری کہتے ہیں مانگو، دفن کے بعد نبی کہتے ہیں مانگو۔ جو چودھری کی مانگ کے دعا فوراً مانگے وہ بدعتی ہے اور نبی کی مانگ کے دفن کے بعد مانگے وہ سنی ہے۔ میں نے کہا ہم نے انکار تو نہیں کیا نا، ہم نے تو نبی کی بات مانی ہے، ہم نے چودھری کی بات نہیں مانی، تو نے میں بھابھی کہہ دیا، ہم نے نبی کی بات مانی ہے، تجھے ہمیں سنی کہنا چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا بابا ہم تو وفا والے لوگ ہیں، اگر تمہارا بیٹا امریکہ جائے، پیر محل کے لوگ بڑے باہر آتے ہیں، اگر تمہارا بیٹا لندن جائے تم یہاں سے بیٹے کو اپنے گھر سے رخصت نہیں کرتے، اس کو تم بٹھاتے ہو کار پہ، ایئرپورٹ تک جاتے ہو، ایئرپورٹ پر جا کر کہتے ہو بیٹا یہاں تک ہم آ سکتے تھے آئے، آگے ہم نہیں جا سکتے، چل اب اللہ کے حوالے۔ وہاں جا کر دعا مانگتے ہو یا گھر سے دعا مانگ کے رخصت کر دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ تمہارا زندگی کا ساتھ تھا، اب بے وفائی نہ کرو، یہ فوت ہو گیا، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، قبر میں دفن بھی کرو اور دفن کر کے کہہ دو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بھئی آگے ہم نہیں جا سکتے ابا جی اللہ کے حوالے، آگے ہم نہیں جا سکتے اللہ کے حوالے۔ اگر گھر سے لندن جانے والے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دو تو لوگ کہتے ہیں تجھے اپنے بیٹے سے بابا پیار نہیں ہے، اس کو ایئرپورٹ تک تو چھوڑ آتے۔ اگر تم اپنے باپ کو جنازے کے فوراً بعد نکال دو، اس کو فارغ کر دو تو ہم بھی کہیں گے تمہیں اپنے باپ سے پیار نہیں ہے۔ ارے جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک تو جاؤ نا، قبر تک جاؤ، وہاں دعا مانگ کر کیا کہ اللہ اب یہ تیرے حوالے، ہم جہاں تک آ سکتے تھے آئے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ زندگی کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، جب ہم نے کہا نبی پاک قبر میں زندہ تو لوگوں نے فوراً کہا ارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ ہم نے کہا 63 سال۔ کہتا جب قبر میں زندہ ہے پھر 63 سال تو نانا کہو، پھر تو 1500 سال کہو۔ میں نے کہا اچھا اگر اللہ کے نبی کی زندگی اب تم نے عمر میں شمار کرنی ہے تو میں جناب سے بولتا ہوں عمر کتنی ہے؟ کہتے جی میری عمر 35 سال ہے۔ میں نے کہا یار 35 سال نہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تم زندہ تھے یا مردہ؟ کہتے جی 6 ماہ میں ماں کے پیٹ میں زندہ لے کر آیا،
میں نے کہا پھر 35 سال 6 ماہ کہا کرو نا، پھر صرف 35 سال تو نہ کہا کرو۔ کہتے جی نہیں، ماں کے پیٹ والی عمر کو شامل نہیں کرتے۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں زندہ اگر کوئی عمر پوچھے تو ماں کے پیٹ کی عمر کو شامل نہیں کرتے، تو قبر کے پیٹ میں زندہ اگر کوئی پوچھے تو قبر کے پیٹ والی عمر کو بھی شامل نہیں کرتے۔ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے نہیں، لیکن جو آدمی عمر پوچھے تو ماں کے پیٹ والی عمر تو کوئی نہیں نہ بتاتا۔ اگر اب کوئی زندگی پوچھو گے تو قبر کے پیٹ والی زندگی بھی کوئی نہیں بتاتا۔ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ اور قبر کے پیٹ میں بھی زندہ، لیکن اگر پوچھے نا تمہاری عمر تو پھر لوگ یہ بات نہیں پوچھتے کہ تمہاری قبر کی زندگی، پوچھتے ہیں اس دنیا والی تمہاری زندگی کتنی ہے، تو دنیا والی بتائیں گے۔ پھر کہیں گے نبی پاک قبر میں زندہ، ہم نے کہا جی زندہ۔ اچھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ تھے تو جب صحابہ کو مسئلہ پیش آتا، صحابہ آپس میں اجتہاد کرتے، اختلاف بھی ہوا تو نبی سے جا کر پوچھ لیتے نا۔ کبھی نبی سے جا کر صحابہ نے تو نہیں پوچھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک زندہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ زندہ مانتے تو نبی سے مسئلے نہ پوچھ لیتے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے زندہ تو مانتے تھے، اگر تجھے حوالہ نہ ملے تفسیر کبیر سورہ کہف میں اٹھا کر دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جانے لگے، صدیق اکبر نے کہا ارے جب میں مر جاؤں تو مجھے نفر پیغمبر کے روزے میں کرنا، مگر یوں دفن نہ کرنا، پہلے میری میت کو پیغمبر کے روزے پہ لے جانا، حضور کو سلام کہہ دینا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے دفن نہ کرنا۔ اگر ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا پیغمبر قبر میں زندہ نہیں ہے، صدیق نے وصیت کیوں کی ہے؟ اگر عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ تھا پیغمبر زندہ نہیں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وصیت بدل دیتے نا۔ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دیگر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، وصیت بدل دینی چاہیے تھی نا۔ اگر میت غلط وصیت مر کرتے جائے تو آل میت کے ذمہ ہے، غلط وصیت بدل دو۔ صدیق اکبر نے وصیت کی ہے اگر میں مر جاؤں مجھے پیغمبر کے روزے میں دفن کرنا، لیکن پیغمبر کی قبر مبارک کے بعد میری میت کو رکھ دینا، پہلے سلام کہنا، اجازت ملے گی دفن کرنا۔ تو معلوم ہوا صدیق اکبر کا عقیدہ پیغمبر قبر میں زندہ، اصحاب پیغمبر کا عقیدہ قبر میں زندہ تھے نبی۔ پھر صحابہ پیغمبر کی صدیق اکبر کی میت کو لے کر گئے ہیں، السلام علیکم پیغمبر سے کہا، پھر عرض کیا حضرت آپ کا غلام آپ کے روزے پہ آیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں ارے ہاتھ میں غیبی سی آواز ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ارے اس محبوب کو اپنے دوست تک پہنچا دو۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ، کہتے زندہ تھے۔ پھر صحابہ جا کر اختلافی مسائل پوچھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اچھا آپ گھر میں تھے، آپ کے ابو جان گھر سے تھے اور گھر سے ابو جان نکلے، اچانک چشمہ بھول گئے، واپس اپنے گھر میں آئے، بیگم سے پوچھا چشمہ کدھر ہے؟ بیگم کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتی ہو، تم خود تلاش کر لو نا۔ کہتے ہیں میری نظر کمزور ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ تو بیگم کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آتا، تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین موجود ہے، ان سے پوچھ لینا۔ نہیں سمجھے؟ تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین سے پوچھ لینا، کرامن کاتبین سے پوچھ لے۔ کہتا ہے نہیں کرامن کاتبین سے نہیں پوچھتا۔ تو بیگم پوچھتی ہے کرامن کاتبین زندہ ہے؟ کہتا ہے زندہ ہے۔ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تیری بات کو سن رہے ہیں؟ کہے گا جی سن رہے ہیں۔ پھر کرامن کاتبین سے پوچھ لینا، کہے گا وہ میری سنتے ہیں میں نہیں سنتا ان کی۔ نہیں سمجھے؟ میں ان کی وہ میری سنتے ہیں مگر میں ان کی نہیں سنتا۔ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا نبی کے قبر پہ جائیں صلاۃ و سلام پڑھے، نبی تو سنتے ہیں، نبی جواب دے تو ہم نہیں سنتے، اس لیے نہیں پوچھتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب حضرات کہو اللہ، بلند آواز سے کہو اللہ نے سنا، بولیے جواب بھی دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں جواب دیا کہ نہیں؟ تم نے جواب سنا؟ انکار کر دو رب نہیں سنتا، کہ ہم نے جواب کیوں نہیں سنا؟ ہم اللہ کہتے ہیں رب سنتا ہے، جواب دیتے ہیں مگر ہم نہیں سنتے، مانتے ہیں رب سنتا ہے۔ کرامن کاتبین تجھے دیکھتے ہیں لیکن ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کہ ہم ہماری وہ سنتے، ہم جو ان کے نہیں سنتے۔ تو صحابہ اس لیے نبی سے نہیں پوچھتے تھے، صحابہ کا عقیدہ پیغمبر زندہ نہیں تھے اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ صحابہ بولے روزے پہ نبی سن لے، لیکن نبی گفتگو فرمائیں گے جو نہیں سنیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا، ایک مرتبہ ختم نبوت جلسہ تھا چنیوٹ میں، خدمات امام اہل سنت کے نام سے، میرے ذمہ عنوان تھا امام اہل سنت شیخ محمد سرفراز انصفت دامت برکاتہ کے تصنیفات کا تذکرہ۔
تو وہاں کچھ مماتی بھی تھے، اپنے بھی تھے، تو میں نے پوچھا کہ ساری تصنیفات کا ذکر کروں یا آدھی کا؟ شادی کا کروں گا تو بعض سفید والے اٹھ جائیں گے، اور بعض شادی کا کروں گا تو پھر خدمات کا پورا تعارف نہیں ہوگا، بد بیانتی ہوگی۔ کہا جی ساری بتاؤ۔ میں نے ساری خدمات کا تذکرہ کیا، تو میں نے ان کتب کا تذکرہ کیا جو شیخ نے حیات النبی پہ لکھی ہے۔ خیر تذکرہ ہو رہا تھا، مولانا الیاس سنیوٹی دامت برکاتہم سٹیج پہ تھے، ان نے مجھ سے پہلے حدیث بیان کی، فرمایا کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا میں مسیح ہوں، تم کہنا وہ جھوٹ بولتا ہے، اور کہا میں دلیل کے طور پہ تمہیں حدیث دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور مسند ابی یعلا مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ بن مریم اماماً حق اماماً عدلا، فرمایا امام عادل بن کر آئیں گے، لَيَقْتُلَنَّ الصَّلِيبَ صلیب کو توڑ دیں گے، لَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ خنزیر قتل کر دیں گے، عیسائیت اور یہودیت کا وجود مٹا دیں گے، فَلَا يُرَزَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبِلَنَّ مال بہت زیادہ ہوگا، عیسیٰ مال کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سونا چاندی یوں نکلے گا جیسے آج دریاؤں اور نہروں میں پانی چلتا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مولانا نے فرمایا تم یہ 4 دلیلیں یاد رکھ لو، اور مرزائیوں سے کہنا کہ جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے تو حاکم ہوں گے، تمہارا غلام احمد قادیانی تو حاکم نہیں تھا، حضرت عیسیٰ آئیں گے عیسائیت کو ختم کر دیں گے، یہ عیسائیت کو ختم نہیں کر سکا بلکہ ان کا ٹوٹ تھا، آئیں گے یہودیت کو مٹا دیں گے، یہ یہودیت کو ختم نہیں کر سکا، عیسیٰ بن مریم آئیں گے دولت عام ہوگی، اس کے دور میں دولت عام نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً سٹیج پہ کہا، میں نے کہا حضرت 5ویں نشانی بھی بیان کر دو نا جو اسی حدیث میں موجود ہے، وہ کون سی؟ اسی حدیث میں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ 4 نشانیاں ہوں گی، ثم الانقام علی قبری، ان کے بعد عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے، کہیں گے یا محمد لا اجیبنہ، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا، سبحان اللہ، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا یہ کہو عیسیٰ بن مریم آئیں گے حاکم ہوں گے، مرزا حاکم نہیں تھا، عیسیٰ بن مریم عیسائیت کو ختم کریں گے، اس نے عیسائیت کو ختم، توجہ رکھنا، عیسیٰ بن مریم یہودیت کو ختم کریں گے، اس نے یہودیت کو ختم، عیسیٰ بن مریم آئیں گے تو مال کی فراوانی ہوگی، اس کے دور میں وہ مال کی فراوانی نہیں تھی، عیسیٰ بن مریم پیغمبر کے روزے پہ یا محمد کہیں گے جواب ملے گا، یہ پیغمبر کے روزے پہ گیا بھی نہیں، جواب بھی نہیں ملا۔ یہ 5ویں نشانی بتاؤ نا، اگر کہے گا حدیث ضعیف ہے تو پھر 5 نہیں 4 کے لیے ضعیف ہوگی نا، اگر کبھی ہوگی تو 4 کے لیے۔ میں نے اس لیے کہا سند پہ اعتراض کرو تو جواب میرے ذمہ میں ہے، یہ سند بھی کبھی اور حدیث بھی ٹھیک ہے۔ عیسیٰ بن مریم جب کہیں گے یا محمد، اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، عیسیٰ بن مریم کیوں آئیں گے؟ دنیا میں فتنوں کو مٹانے کے لیے، تو عیسائیت کا فتنہ عیسیٰ بن مریم تنہا مٹا دیں گے، یہودیت کا فتنہ عیسیٰ بن مریم تنہا مٹا دیں گے، ہر ایک کفر کے فتنے کو تنہا مٹا دیں گے، لیکن مماتیت کا فتنہ عیسیٰ بن مریم تنہا نہیں، عیسیٰ بن مریم اور اللہ کے پیغمبر دونوں مٹائیں گے۔ عیسیٰ بن مریم یا محمد کہیں گے، حضور جواب دیں گے، تو نبی اسلام جواب کریں گے، مماتیت کا فتنہ بھی مٹ جائے گا۔ مٹے گا یا نہیں؟ دونوں نبی ملیں گے تو مٹ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں عیسائیوں تم نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، یہودیوں تم نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، مماتیوں تم نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، آج کر لو توبہ، تم نے مٹنا تو ہے ہی۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اللہ پیغمبر کی قبر اور برزخ والی اعلیٰ حیات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے، اللہ قیامت کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا قادیانیوں کے ساتھ دوستی یا ان کا مکان کرایہ پر لینا کاروبار میں شرکت جائز ہے؟ یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، نہ ان کو کاروبار میں شریک کرو، ان کا مکان بھی کرایہ پر مت لو، اور جو قادیانیوں کی مصنوعات ہیں ختم نبوت والے اس کا اکثر اعلان کرتے رہتے ہیں، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ کا اس مکمل واقعہ بتاؤ جو نے 12 ربیع الاول عید پڑھائی ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اگر کسی نے عید کی نماز 12 ربیع الاول کو شروع کی ہے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ بہت بڑا
جرم۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید وہ مناتے ہیں جو خود کو امام احمد رضا خان کا ماننے والا کہتے ہیں، اور احمد رضا خان نے اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھا ہے حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو وفات پائی۔ پیدا کب کو اور وفات بھئی اپنے نطق الہلال ہلال فتاوی رضویہ میں یہ کتاب موجود ہے۔ احمد رضا خان کے کتابیں ساری اکٹھے فتاوی رضویہ کی شکل میں آئی ہیں، یہ اس میں فتویٰ موجود ہے۔ احمد رضا خان کا فتویٰ کہ نبی پیدا ہوئے 8 کو اور وفات پائی 12 کو، تو 12 کا دن پھر وفات کا ہے تو پھر سوگ بناؤ اگر تم نے منانا بھی ہے تو۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہمیں آنے کی خوشی ہے، لیکن خوشی بچوں والی نہ کرو، بڑوں والی کرو۔ خوشی بچوں والوں نہ کرو بلکہ کیوں؟ اگر گھر میں مہمان آئے تو بچے دیکھتے ہیں کیا لے کر آیا، فروٹ، مٹھائی، پکوڑے، سموسے۔ مہمان کی آمد پر بچوں کو خوشی نہیں ہوتی، اگر مہمان کچھ لے کر آئے مٹھائی تو بچے خوش ہوتے ہیں، اور مہمان کے ساتھ مٹھائی نہ ہو تو بچے خوش ہوتے نہیں۔ میری خالہ کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میں ان کے گھر گیا تو چھوٹا بچہ تھا، ابو بکر نام تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے تایا بوا ہے ملو، تایا بوا ہے ملو، وہ مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا بھی قصور اس کا نہیں ہے، قصور تایا بوا ہے۔ میں تایا ابو بن کر آیا نہیں تو ملے گا کیسے؟ میرے ہاتھ میں گیند ہوتا، کچھ کھلونے ہوتے، کچھ سیب ہوتے، کچھ ٹافیاں ہوتی تو سمجھتا تایا ابو ہے۔ اب اس کو میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، خدا تو میرا تھا، میں کچھ لے کر جو نہیں گیا تھا۔ مہمان کو میزبان کے گھر کچھ لے کر جانا چاہیے۔ میں جب دوبارہ گیا تایا ابو بن کر گیا، وہ میری گود میں بیٹھا، پیار سے آیا، خیر میں کہتا ہوں اب اگر چھوٹے آئے تو ان کی نگاہ مٹھائی پر، چھوٹے آئے تو ان کی نگاہ تھیلے پر، چھوٹے آئے تو ان کی نگاہ ڈبے پر، اور بڑے وہ یہ نہیں پوچھتے مٹھائی، وہ فوراً پوچھتے ہیں، پہلے پوچھیں گے جی آرام کرو، کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے، سوئیں گے۔ وہ پھر جب آرام کر لے گا تو چھوٹے پوچھیں گے جی آپ کیوں آئے، بڑے پوچھیں گے آپ کیوں آئے، بڑے کیا پوچھیں گے آپ کیوں آئے۔ چھوٹے دیکھتے ہیں جو آیا تو ہمیں کھانے کے لیے کیا لایا، اور بڑے پوچھتے ہیں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے۔ آپ یہ دیکھو حضور دنیا میں آئے تو کیوں آئے، اگر اس آنے کی خوشی منا لو، نبی داڑھی لے کر آئے چہرے پہ رکھ لو، نبی پگڑی لے کر آئے اپنے سر پہ سجا لو، نبی نماز لے کر آئے 5 وقت کے بن جاؤ، نبی روزہ حج زکات لے کر آئے، یہ سارے کام کر لو، یہ تو خوشی ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو اگر کہ یہ حضور آئے تو مٹھائی کھائیں، یہ بچوں والی خوشی ہے، بڑوں والی خوشی نہیں ہے۔ تو وہ خوشی اختیار کرو جو سمجھداروں کی ہوتی ہے، وہ خوشی اختیار نہ کرو جو بچوں کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی آمد کے خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن خوش ہوں کہ یہ دیکھیں حضور کیوں آئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ حضور کی اتباع کی توفیق۔ نہ دیکھے بھی آتش بازی تو بہت بڑا جرم ہے، اللہ میں محفوظ رکھے، کچھ حیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ حضور کا یوں مذاق مت اڑاؤ۔ مولانا صاحب گانے کی طرز میں نعتیں پڑھنا جائز ہے؟ ارے گانا ناجائز ہے، گانے کی طرز پہ نعت تو اور ہے۔ تم گانا اور گانے کی طرز نعت دونوں کو ایک جیسا تو نہ کہا کرو۔ میں پچھلے دنوں میں مظفر گڑھ میں تھا تو ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحبان اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے لڑکے بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھی تم ان کی بات منواتے نہیں، مانے گی کیسے؟ بیٹا جوان ہے تم نکاح کر دو، زنا نہیں کرے گا، بات ٹھیک ہے؟ اولاد جوان ہے تم نکاح کر دو گے تو زنا، کیوں؟ اللہ نے اس میں خواہش رکھی ہے، والدین اس کا انتظام ٹھیک کریں گے ورنہ غلط استعمال کرے گا۔ میں نے کہا بھی اللہ نے ان لڑکوں کو کان دیے ہیں اور کان ذائقے سنتا ہے، تم ان کو نعتیں اور تلاوتیں نہیں دو گے تو گانے سنیں گے، ایسے ہی ہے۔ اللہ نے ان کو آنکھ دی ہے، تم اگر آنکھوں سے اپنے اچھے پروگرام نہیں دو گے تو یہ اپنی ان آنکھوں سے فلمیں دیکھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں کہ نعت گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنی چاہیے، نعت کے انداز میں پڑھنی چاہیے، لیکن گانے کے طرز پر بھی پڑھ لے تو فتویٰ لگانے کی بجائے گانے سے تو بہتر ہے جو گانے کی طرز پر ہے، نہیں سمجھا؟ اور بھائی گانے سے تو بہتر ہے نا، تو تم دونوں کو ایک کھاتے میں نہ ڈالا کرو، جو جس کی حیثیت بنتی ہے اتنی اس کو دیا کرو۔ خود پڑھ نہیں سکتے جڑا پڑھے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کوئی ترک رفع دین والی حدیث بتا دے، وہ کہتے ہیں عربی تو کرتے ہیں، ہم نے کلمہ عربیوں کا نہیں اللہ کے نبی کا پڑھا ہے،
ہم حضرت عمر کو پیش کریں تو عربی ہیں، تو غیر مقلد کہتے ہیں یہ نبی کی بات کرو. ہم حضرت عثمان کی جمعے کی 2 اذانیں پیش کریں وہ عربی ہیں، کہتے ہیں نبی کی بات کرو. ہم 20 رکعت تراویح صحابہ کی پیش کریں جو عربی ہے، کہتے ہیں نبی کی بات کرو. ہم رفع یدین نبی کی بات کریں کہتے ہیں دیکھو عربی کرتے ہیں. گرگٹ کی طرح بدلنا یہ غیر مقلدیت کا کام ہے. گرگٹ کی طرح بدل کے پھرے. میں ان سے کہتا ہوں اگر یہاں غیر مقلد کو بیٹھاؤ وہ مجھے لکھ کر بھیج دے کہ امام کعبہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، جو امام کعبہ کریں گے ہم کریں گے، جو نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے. تم لکھ دو. نہیں لکھتے، بالکل نہیں لکھتے. دیکھ مر جائیں گے نہیں لکھے. کیوں؟ امام کعبہ کو مانیں گے تو سب سے پہلے تکلیف کریں گے. بولیے کوئی نہیں کرنی نہیں. امام کعبہ کو مانیں گے تو ننگے سر تھوڑا پھریں گے، اپنے سر پہ ٹوپی اور رومال لیں گے. امام کعبہ کی تو نہیں ماننی، گدھے کی طرح ننگے سر پھرتے رہیں گے. کوئی ایک باب کسی محدث نے قائم نہیں کیا کہ جس میں نبی کے ننگے سر پھرنے کا ذکر ہو. یا غیر مقلد تو بیٹھو تو مجھے چٹ لکھ دے. اگر تمہارے پاس جو باہر نکل گئی سے اپنے مولوی کو موبائل میں فون کرو کہ یار کچھ چٹ ہم نے لکھے دینی حوالہ بتا دے. کوئی ہے تو ہمت کرے. کسی محدث نے باب قائم کیا ہو نبی کا ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، نبی کا ننگے سر بازار جانا. وہ نبی ننگے سر بیت الخلاء بھی نہیں جاتا، تجھے شرم نہیں آتی ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا؟ یہ مسجد ادب کا مقام ہے، بے ادبی کا مقام نہیں ہے. ہوگی اپنے پاس تو بھی رومال اور ٹوپی اتار کے پھینک دیں گے اور پھر سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کیا. پگڑی والے ہم ننگے سر گھومے ہیں، ہم نے بہت بڑا کام کیا. احمد اس کو کام نہیں کہتے، اس کو بیوقوفی کہتے ہیں. میری بات سمجھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک اصول بناؤ، ایک اصول پر چلو، اصول پر نہیں چلے. مجھے غیر مقلد نے فون کیا، مولانا صاحب اللہ کے نبی سے رفع دین منع کرنے کی حدیث دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا تو کرنے کا حکم دینے کی حدیث دکھا سکتا ہے؟ کہتے جو حکم نے دیا کیا تو ہے نا. میں نے کہا کیا تو ہے تو چھوڑا بھی ہے. صحیح. تو ہم سے اور مانگنی ہے، تم دلیلیں اور دیتے پھرتے ہو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے. راوی عبداللہ بن عمر پیغمبر کے صحابی، کتاب مسند حمیدی امام بخاری کے استاد یہ پیش کریں گے رفع الیدین کرتے تھے. راوی عبداللہ بن عمر اور نام بخاری کا. میں کہتا ہوں نہیں کرتے. راوی ہوئی عبداللہ بن عمر اور کتاب امام بخاری کے استاد کی. اگر بخاری کی روایت ٹھیک ہے تو استاد بھی کیوں غلط ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ تمہیں امام بخاری کی بات کریں گے، بخاری کے استاد کی بات نہیں کریں گے. اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. راوی برا بن عازب اور کتاب کا نام سنن ابی داؤد جو سیاستہ کی کتاب ہے. اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. کتاب کا نام جامع ترمذی جو سیاستہ کی. راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور عبداللہ بن مسعود نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا، فرمایا اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اللہ اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تم نبی کی نماز نہ دکھاؤں؟ کہا دکھاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، شروع کا رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نے کیا. کہا یہ میرے نبی کی نماز ہے. اور عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کے پیغمبر نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، عبداللہ بن مسعود جو حدیث بتائے اس کو سچا سمجھنا. ہم کہتے ہیں غیر مقلد کو سچا سمجھ لو، یعنی ہم سچا نہیں سمجھیں گے. نبی کہتے ہیں سچا سمجھو، تسی کیوں نہیں سمجھتے؟ اسے کہتے ہیں ضد. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی چھوڑ دے رفع الیدین ایسا نہیں سمجھتے. نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے ضد کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی کی بات نہ، میں نبی کے سامنے آ کھڑے ہیں تم نبی اور علماء کی بات کرتے ہو جی، بڑے بے ادب ہے. میں نے کہا خدا کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اگر مولوی کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی خدا نے متکا لا کے مسیطے کھلوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ متکا لگا کر کون سی حضرت کی بات ہے؟ یہ دعا کرو اللہ ان کو کچھ عقل عطا فرمائے. ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذاکر نائک بے علم بھی ہے، بے عقل بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا عجیب بات کیا ہے جو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے بھی اس پر افسوس ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. ذاکر نائک کہتا ہے صحابہ سمیت 1400 سال کے فقہا اگر تحقیق کر گیا تو میں اس کو دوبارہ چیک کروں گا، انہوں نے غلطیاں کی ہیں. وہ 1400 سال کے فقہا کو صحابہ سمیت غلط کہہ دے، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا. میں کہتا ہوں اکیلا غلط ہے، لوگ کہتے ہیں بول صاحب تم نے کیسی بات کی ہے؟ ذاکر نائک اور غلط.
میں نے کہا عمر بن خطاب اور غلط، حضرت عثمان بن عفان اور غلط. جو ان کو غلط کے اس پر تعجب نہیں ہوتا، جو اس کو غلط کے تعجب ہوتا. میں نے حجرہ شاہ مقیم بیان کیا تو بعد میں ایک آدمی ملا، کہتا مول صاحب بیان تھوڑا زبردست، بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کوئی اس نے بات میں کہہ نہیں سکتی، تمہید باندھ رہے ہیں. کہتا جی بیان آپ کا زبردست تھا. میں نے کہا جو زبردست نہیں تھا تم وہ بتاؤ جو تم نے 5 منٹ کے بعد بتانا، یہ پہلے بتاؤ. کہتے یہ جو آپ کہتے ہیں غیر مقلد ٹھیک نہیں ہے، اہل حدیث غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ فرقہ واری ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا میں نے ارادہ کیا ہے میں حجرہ شاہ مقیم میں ایک اسکول بناؤں گا، دینی مدرسہ بھی ہوگا، اسکول بھی ہوگا. اس میں بریلویت کے خلاف بھی بات نہیں ہوگی، غیر مقلد کے خلاف بھی نہیں ہوگی، دیوبندی کے خلاف بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ تینوں غلط ہیں، ان تینوں کے خلاف نہیں ہوگی. میں نے کہا غیر مقلد غلط ہے تو میں فرقہ باز، تو نے کہا تینوں غلط ہے تو بڑا فرقہ باز نہیں ہے. میں ایک کو غلط کہہ رہا ہوں تو فرقہ واری ہے، تو سب کی دنیا اڑا رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو ذاکر نائک 1400 سال کے فقہا کا مذاق اڑائے تو ٹھیک ہے، اور ہم ایک ذاکر نائک کا مذاق اڑا لیتے ذاکر نائک کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو. میں نے کہا بھی ڈاکٹر کا کام تھا لوگ پیشاب کرے تو چیک کرے، ان کا خون چیک کرے، پخانہ چیک کرے، شوگر چیک کرے. ڈاکٹر کا کام تو مسئلے بتانا نہیں تھا. جو اس کا کام تھا وہ اپنا کام کرے، جو علماء کا کام ہے وہ علماء اپنا کام کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، ادھر دیکھو اس کے بارے میں. دیکھیں یہ کرامت، یہ کیا ہے؟ کرامت. اللہ دکھانے پر آئے تو حضرت عمر مدینہ منورہ میں صحابہ کا لشکر سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، یہاں سے آواز لگئی یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو پیچھے دشمن موجود ہے. اللہ نہ دکھانے پر آئے تو عمر بن خطاب کی صف میں یہودی کھڑا ہے خیر مارنے کے لیے. حضرت عمر پہ بار رب نے نہیں دکھایا. اللہ دکھانے پر آئے تو نبی کعبہ میں ہے، اللہ بیت المقدس کی کھڑکیاں تک دکھا دے. اللہ نہ دکھانے پر آئے تو نبی حدیبیہ میں ہے، عثمان چند کلومیٹر پر مکہ ہے، اللہ نہ دکھائے. اللہ دکھانے پر آئے تو نبی کو کعبہ سے بیت المقدس دکھا دے، نہ دکھائے تو حدیبیہ سے عثمان نہ دکھائے. اللہ دکھانے پر عمر کو مدینہ سے ساریہ دکھا دے، اللہ نہ دکھانے پر آئے تو اپنی مسجد میں چھپائی ہوئی بھی نہ دکھائے. یہ تو کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ رب چاہے دکھا دے، رب نہ چاہے دکھا دے. اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اختیار کی تو کوئی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اللہ پاک لعنت بھیجے ایسے عقیدے رکھنے والوں پر. نبی پاک کا وجود محفوظ بھی ہے، معطر بھی ہے اور زندہ بھی ہے. الصلوۃ والسلام علیکم کا یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، حضور کے روزے پر جا کر کہنا بالکل صحیح. اللہ کے روزے پر لے جائے تو یا رسول اللہ کہیں اور بڑے شوق سے کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر صحابہ سے فرمایا آج مجھ سے دین کی باتیں سیکھ لو شاید کہ میں آئندہ سال نہ دیکھ سکوں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئندہ سال دنیا چھوڑ دیا تو حضور تو قبر میں تشریف لے گئے. قبر پہ جائے گا تو حضور بات سنتے ہیں، دور سے گئے تو حضور بات نہیں سنتے. تو اللہ کے نبی یہی فرمایا کہ آج ہم جگہ ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں یہاں پر نہ دیکھوں، تم یہاں پر ہوگے اور میں آئندہ سال اپنی قبر میں ہوں گا. تو بات تو ٹھیک ہے. ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر شادی ہو تو حرام ہے، گانے ہو تو حرام ہے، دعوتوں پر ویڈیو تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور اگر دینی پروگرام ہو کہ اپنے عقائد نظریات دنیا کو دکھائیں تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے. وجہ آج ذاکر نائک کہ تم گیت کیوں گاتے؟ کیوں گاتے؟ وہ میڈیا پر ہے، میڈیا پر آیا تو تم نے غلط کو بھی قبول کر لیا، اور اگر حق میڈیا پر جائے گا تو لوگ حق کو بھی قبول کر لیں گے. تو ایک ہوتا ہے شوقیہ بنانا، اپنی خوشی اور خواہش کے لیے بنانا، شادیوں پر بنانا، عورتوں کی ویڈیو بنانا، دعوتوں پر بنانا، بلا وجہ تو ویڈیو بنانا ناجائز ہے. لیکن اگر دینی نظریات کا پرچار مقصود ہو تو بالکل ایسے ہی جائز ہے کہ جیسے تصویر بنانا حرام ہے لیکن حج پہ جانا تو پھر تصویر کی گنجائش ہے. ویسے تصویر بنانا حرام ہے، اگر عمرے پر جانا ہو تو پھر تصویر بنانا پھر گنجائش ہے. تو بلا وجہ اور بلا ضرورت تو ناجائز ہے، ضرورت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے. گنجائش ہونا اور بات ہے اور اس کو جائز اور بہتر کہنا اور بات ہے. جرابوں پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہتا، غیر مقلدین کا سب سے بڑا امام شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے فتاوی نظیریہ میں لکھا ہے کہ مسح پر جراب کرنے جراب پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. چلو امام حنیفہ کی نہ مانو، اپنے امام کی مان لو. اپنے ضد ہے نا، میں نے کہا ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.